اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ دعا ایک دفعہ ریپیٹ کر لیجیے گا میرے پیچھے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں تجوید سے اسٹارٹ کروں گا، جو چھوٹی سی جو ایک دو باتیں آج ذکر کرنی تھی۔ کل ہم نے بیسیکلی جو مین چیز پڑھی تھی وہ یہ تھا کہ زا اور ذال میں فرق پڑا تھا، تو آج اسی کو میں ایک طرح سے کنٹینیو کر رہا ہوں۔ سین اور سا، ان دونوں میں بھی بالکل اسی طرح کا فرق ہے جس طرح زا اور ذال میں تھا۔ جو سین ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، ہم نارمل جس طرح اردو میں پروناؤنس کرتے ہیں ویسے ہی عربی میں بھی پروناؤنس ہوتا ہے، نارمل ہے سین، سی ٹی کی آواز نکلتی ہے منہ سے۔ جو سا ہے اس کو بالکل ویسے پروناؤنس کرنا ہے جیسے ذال کو کرتے ہیں، یعنی آپ کی زبان سامنے والے دو دانتوں پر لگے گی، ٹھیک ہے، ٹپ لگے گا، جو ہے سامنے والے دو دانتوں کے ٹپ پہ آپ کی زبان لگے گی، سا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایگزامپل ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، ادھر سے نظر آ رہی ہے نا سورہ واقعہ؟ یہ آپ دیکھیں ادھر سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، ٹھیک ہے، یہاں پہ سا ہے تو ہم نے پڑھا منبثا۔ میرا خیال ہے پڑھنے میں آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا، میری آواز سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ میں نے کہاں سین پڑھا کہاں سا پڑھا۔ یہاں پہ ہے بسا، یہاں پہ ہے بسا، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات، زبان کو ہم نے آگے والے دو دانتوں کی ٹپ پر لگانا ہے، یہ بیسک چیز ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا سمپل سے ایک رول، جو جنرل رول ہے عربی کا، وہ بھی یاد کر لیں کہ جب بھی زیر کے بعد یا آئے یا زبر کے بعد الف آئے اور پیش کے بعد واو، زیر کے بعد یا، زبر کے بعد الف، پیش کے بعد واو، ان تینوں صورتوں میں ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح پیش کے بعد واو کی ایگزامپل ہے اعوذ، ہم اعوذ نہیں پڑھتے، ہم تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، اعوذ، عین کے اوپر پیش ہے نا، تو اور آگے واو آ رہا ہے تو اعوذ۔ اسی طرح دین، ہم دن نہیں بولتے، دین بولتے ہیں، کیونکہ دال کے نیچے زیر ہے اور آگے یا آ رہا ہے، تو دین، دین، اور اس طرح اعوذ۔ تو اس طرح کر کے جو ہے نا، اگر زبر کے بعد الف، پیش کے بعد واو اور زیر کے بعد یا آئے تو ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہوتا ہے۔ بس یہ دو باتیں آج یاد رکھنا ہے تجوید کے لحاظ سے، بس اتنا ہی بتانا تھا۔ آج ہم نے سورہ نصر انشاءاللہ پڑھنی ہے، سورہ نصر، اور ایک اور صورت ہے سورہ کافرون، وہ پڑھنی ہے۔ ایک سیکنڈ میں چیٹ دیکھ لوں یار، مجھے میسج آتے رہتے ہیں لڑکوں کے، ٹھیک ہے۔ سورہ نصر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز کا ذکر کر دوں، کیونکہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی زندگی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا چارٹ بنایا تھا، اس کو دیکھ لیں۔ آپ وسلم کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے، یعنی 39 ایئرس تک، جب آپ وسلم جو ہے نا 39 ایئرس تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ ایک عام انسان کی حیثیت سے ہی رہتے تھے۔ 40 سال میں پہلی بار وہ غار حرا میں جو ہم نے سارا واقعہ سنا ہوا ہے، وہ ہجرت، آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے۔ نظر نہیں آ رہا چارٹ عدنان؟ میں نے آل ٹیپ کیا سورۃ الواقعہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، سکرین شاید آپ نے سٹک کی ہوئی ہے۔ اب بتائیں، اب آئیے، نہیں، ہاں اب آگے آگے، ٹھیک ہے۔ یہ تو 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے نبوت، 13 سال بعد آپ نے کیا ہجرت، تو 13 سال بعد جب ہجرت کی، اب ہجرت کے بعد سے یہ میں نے چارٹ بنایا ہے کہ جو مین واقع ہوئے نا ہجری کے کیلنڈر کے لحاظ سے، وہ یہ واقعات ہیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی، 5 ہجری میں غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ ہوئی، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا جو مکہ والوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا، اور 7 ہجری میں غزوہ خیبر یہودیوں کے خلاف ہوئی، جس کے بعد یہودی بالکل ختم کر دیے مسلمانوں نے، بالکل ہی زیرو ختم کر دیے۔ اور اس کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ صورت نازل ہوئی، سورہ نصر۔ اب میں دوبارہ اس پہ آ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں دوبارہ کرتا ہوں شیئر۔ آ رہی ہے نا سورہ واقعہ نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم سورہ نصر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اینڈ پہ ہا یہ، تو ہم نے ہا نکالنی اپنے گلے سے، پتہ لگنا چاہیے کہ ہم نے فتح
فتح پر پاز کیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ٹھیک ہے, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے, یہ وہ فتح ہے جس کی میں نے بھی بات کی, جو چارٹ سے دکھایا کہ فتح مکہ کا ذکر ہو رہا ہے. فتح مکہ بھی ہوا نہیں, لیکن خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جلد آنے والی ہے فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ, اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ يدخلون داخل ہو رہے ہیں, فی دین اللہ افواجا, اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج, یعنی ڈھیر سارے لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر, بس تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر. انہ کان توابا, اور اس سے مغفرت مانگو, یقین جانا وہ بہت معاف کرنے والا ہے. جو اس کے اندر ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ سورہ نصر سب سے آخری صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے. اس کے بعد نازل تو ہوئی ہیں صورتیں, لیکن وہ مکمل نازل نہیں ہوئی. آیات کی صورتوں میں کوئی ایک آیت آ گئی, دو آیات آ گئی, تین آیات آ گئی. مکمل صورت, کمپلیٹ صورت جو ہے وہ یہ آخری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے. اور جیسے میں نے بتایا اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. اور یہ جو تیسری آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفر, اس میں یہ جو استغفار کی تلقین ہو رہی ہے. نبی یہ آپ رول یاد کر لیں کہ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. نبیوں سے کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی. غلطی خیر الگ ورڈ ہے, وہ کیا بولتے ہیں اسے, گناہ نہیں ہوتا نبیوں سے. غلطی ہو سکتی ہے, گناہ کبھی نہیں ہوتا. تو جو استغفار ہے یہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہم سے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ استغفار ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ استغفار کرتے رہا کریں, مطلب ایک طرح سے انڈائریکٹلی ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے. انہ کان توابا, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں وہ جاری کر دیا رکوع اور سجدے کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. ہم رکوع میں اور سجدے میں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھتے ہی ہیں, اس کے علاوہ ایڈیشنل یہ چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ جو میں نے بھی بتایا سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. تو یہ چیز نوٹ کر لیجیے. اس کے بعد اگلی صورت پہ آتے ہیں. اگلی صورت ہے سورہ کافرون. سورہ کافرون کا پس منظر یہ ہے کہ اچھا, بلکہ اس میں ایک چیز میں نے مس کر دی, میں اور بتا دوں ایک چیز. فتح مکہ کے لحاظ سے میں نے بتانا تھا تھوڑا سا کہ فتح مکہ 8 ہجری میں اس طرح ہوا کہ 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے نا قافلہ لے کر نکلے جنگ کے لیے کہ اب ہم ان کافروں سے جنگ کریں گے, اور جو مکہ ہم نے ان کی وجہ سے چھوڑا, ان کے مظالم کی وجہ سے چھوڑا. اندازہ کریں 40 سال کی عمر سے لے کر اگلے 13 سال یعنی 53 سال کے جب نبی پاک علیہ السلام ہوئے, تو 13 سال انہوں نے اتنا ظلم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور تمام صحابہ پر بھی کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. تو اس کے بعد مدینہ آئے, مدینہ میں سارا سیٹ ہوئے, آپ نے پڑھا ہوا سارا کچھ جو ہوا. اس کے بعد مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا سیٹ ہو گئے, ان کی فوج وغیرہ تیار ہو گئی, پوری جماعت تیار کر لی, اس کے بعد اور یہودیوں کو ختم بھی کر دیا. اس کے بعد پھر جب 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا اب ہم مکہ جائیں گے اور اسے فتح کریں گے, تو مطلب نکلے جنگ کی نیت سے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا. وہاں پہ مشرکین آباد تھے مکہ میں, تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا اور وہ جنگ کے لیے باہر ہی نہیں آئے, انہوں نے ڈائریکٹ ہی ہار مان لی. تو اب وہاں پہ ان کے پاس آپشن تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپشن تھی کہ وہ سب کو قتل کر دیتے, جس طرح انہوں نے بنو قریظہ وغیرہ میں پہلے بھی جنگیں اس طرح گزری جہاں پہ تمام ایک قبیلے کے تمام سرداروں کو, تمام بندوں کو قتل کر دیا, عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا لیا اور لونڈی بنا لیا. یہاں پر بھی چوائس تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رحمۃ للعالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ آج سب کے لیے معافی ہے, جو حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے معافی, جو اپنے گھروں میں بند رہے اس کے لیے معافی, صرف اسے قتل کرنا جو ہم سے لڑنے آئے گا, یہ بات طے ہوئی تھی. تو چونکہ کوئی لڑنے نہیں آیا, صرف ان لوگوں کو قتل کیا گیا جو گستاخ تھے, ان میں جنہوں نے توبہ کر لی ان کو بھی چھوڑ دیا گیا, البتہ جو گستاخ تھے ان کو قتل کیا گیا صرف. تو اوور آل اس جنگ میں کوئی ایسا خون نہیں بہا, انہوں نے ڈائریکٹ ہی ہار مان لی. تو یہ میں نے کہا بتا دوں. اور اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں سورہ کافرون. اس کا پس منظر یہ ہے کہ کافروں نے جب یہ پہلے نازل ہوئی صورت ہے, یعنی مکی صورت ہے, یہ کافی پہلے نازل ہوئی ہے اس سے, سورہ فتح سے, اذا جاء سورہ نصر سے. اس کا پس منظر یہ کہ جب دین تھوڑا تھوڑا کر کے پھیلنا شروع ہو گیا تھا مکہ کے اندر, تو کافی پریشان ہو گئے کہ
دین تو پھیلنا شروع ہو گیا آپ وسلم کا، تو ہم اپنے دین کو یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین کو جو شرک وغیرہ کرتے ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، ہم لوگ تو پیچھے رہ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ اسلام غالب ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر کہا چلو ہم آفر کرواتے ہیں آپ وسلم کو، اور وہ آفر یہ تھی کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، اگلے سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے، اس طرح آلٹرنیٹ کرتے رہا کریں گے ہم لوگ۔ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، یہ انہوں نے کافروں نے ڈیسائیڈ کیا، آپ وسلم کے پاس یہ پیشکش لے کر گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، تم کہہ دو اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس صورت کی بھی بڑی فضیلت ہے، میں نے کل ذکر کیا تھا سورہ اخلاص، فجر کی سنتوں میں ہم دوسری رکعت میں یہ سنت ہے پڑھنا، مغرب میں بھی دوسری رکعت میں ہے سنتوں کی دوسری رکعت میں پڑھنا، وتر کی تیسری رکعت میں پڑھنا، اور رات کو سوتے وقت پڑھنا۔ سورہ کافرون کی بھی فضیلت سن لیں، فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت، مغرب کی 2 سنتوں میں دوسری رکعت، پہلی رکعت سوری، فجر میں پہلی رکعت، مغرب میں 2 سنتوں کی پہلی رکعت، وطر کی دوسری رکعت، اور رات کو سوتے وقت بھی۔ آج آپ اپنے معمولات میں ایک اور اضافہ کر لیں، ابھی تک میں نے آخری 3 صورتوں کو آپ کو بتایا ہوا تھا سوتے وقت آپ نے پڑھنی ہے، تو یہ صورت بھی ایڈ کر لیں، سورہ کافرون بھی سوتے وقت پڑھنی ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوتے وقت یہ پڑھے گا سورہ کافرون، اللہ تعالیٰ اس سے شرک سے اس کی حفاظت فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ صورت بھی انشاءاللہ سونے سے پہلے آپ نے پڑھنے کی اپنی عادت ڈالنی ہے۔ اور اس کے بعد ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا، ہاں، تو اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، ورنہ یہاں پہ جس طرح یہ تو ایک پیشکش کا ذکر ہے، اس طرح انہوں نے کئی 2-3 اور پیشکش بھی کی آ کر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹ نہ کر دی کہ کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ ایک صورت ہے غالباً سورہ بقرہ میں آتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ہمارے دین کو یہ ہرگز قبول نہیں ہے یہ چیز کہ ہم ایک طرف سے اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کافروں کی کوئی چیز اختیار کر لیں۔ تو اس چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ ہم کسی کافروں والی کسی چیز میں نہ پڑا کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ دعا کر لیتے ہیں۔ دعا بھی میں نے نا آج 3-4 دعائیں اور جو ہے نا رکھی ہیں اپنے پاس، میں نے کہا کہ بھائی آپ دیکھ لیں، ان کو بھی مانگنے کی عادت ڈال لیں۔ مجھے بتانا آپ نے کہ نظر آ رہا ہے یا نہیں، 1 سیکنڈ۔ ہاں نظر آ رہا ہے نا، دعا نظر آ رہی ہے؟ ہاں نظر آ رہی ہے۔ اچھا الحمدللہ۔ اچھا دعا مانگنے کا جو ہے نا وہ بھی ادب یہ ہے کہ پہلے حمد ہو اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، پھر دعا مانگی جائے، اور دعا کے اینڈ پہ بھی درود ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا سے پہلے درود مانگی جائے اور دعا کے اینڈ پہ بھی درود مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ یہ دعا میں نے گروپ میں بھیجی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے ہمارے رب تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیرنا، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت ہونے دیجیے گا، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما دیجیے، بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والی ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا اللہ اے ہمارے رب ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وکفر عنا اور ہم سے دور کر دیجئے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور ہمیں موت دیجئے، مع الابرار اس حال میں کہ ہم نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ جزاك الله خير۔